امیر شام بن فاتح حنین دو انتہا دونوں میں ہے بعد مشرق دو انتہا دونوں میں ہے بعد اسلام جب بگڑنے پہ آئے تو ہے یزید اسلام جب سنورنے پہ ابن امیر شام نعرے صلوات آگے کو موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ترتیب ملاقات علی ہے ورنہ ہے غلاموں پہ کہاں آتی ہے نعرے صلوات محمد و آل محمد ایک صلوات اور بھی رخ نفاق کا غازہ اٹھا کے پھینک دیا
صل على محمد وآل محمد. حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو سکینہ جھاڑ رکھی تھی بدر کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے چکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا فقط بہن کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا شہید کربلا بابا
کربلا بابا اگر میں راہ میں ہوتی اگر میں راہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی گدائی کر کے پہناتی تمہیں 2 گز کفن بابا شہید کربلا بابا نعرے سلوات کیسے پڑھتا ہوں ہمیں کچھ 3-4 شعر پڑھ کر سلام کے چند اشعار سماعت فرما لیں چند اشعار سماعت فرمانا کیونکہ مجمع بھی وہی ہے تو نیا پڑھنے کے لیے تو کچھ رہ نہیں گیا وہی پرانا پڑھتا ہوں سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے درود اس پر درود اس پر کہ ذکر جس کا نوید ہاتھی سنا رہا ہے درود سنارے سلوات کہ ذکر جس کا سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے شعر خاص و سمت فرمان خاص و شعر سمت فرمان کہ وغا کو عباس آ رہے ہیں وغا کو عباس آ رہے ہیں کہ حشر گیتی میں آ رہا ہے وغا کو عباس آ رہے ہیں کہ حشر گیتی میں آ رہا ہے زمین کا بڑھتا ہوا تزلزل فلک کو جھولا جھولا رہا ہے زمین کا بڑھتا ہوا تزلزل فلک کو جھولا جھولا رہا ہے سلام اس پر کہ نام جس کا
آتا تھوڑا تھوڑا قریب آ جا. سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے. سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا. سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا. خیر سماعت فرما. حبیب ابن مظاہر حبیب مسلم کے تیوروں میں نئی جوانی مچل رہی ہے. حبیب مسلم کے تیوروں میں نئی جوانی مچل رہی ہے. الہی میدان کربلا میں شباب کس کس پہ آ رہا ہے. الہی میدان کربلا میں شباب کس کس پہ آ رہا. سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا. یہ شعر پہ خاص سمجھ رہا کہ حبیب کوفے سے چل کے آئے. حبیب کوفے سے چل کے آئے تو سپاہ شامی سے حر بھی نکلا. حبیب کوفے سے چل کے آئے تو سپاہ شامی سے حر بھی نکلا. ادھر ادھر سے ہر ایک ذرہ سمٹ کے منزل پہ آ رہا ہے. ادھر ادھر سے ہر ایک ذرہ سمٹ کے منزل پہ آ رہا ہے. سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا. ایک شعر اور سماعت فرما لیں. نشان حیدر مٹانے والے. نشان حیدر مٹانے والے بجھے چراغاں کا نور دیکھے. نشان حیدر مٹانے والے بجھے چراغاں کا نور دیکھے. انہی چراغاں سے لو لگا کر چراغ حق جگ مگا رہا ہے. سلام اس پر. دیکھ کے ادھر دیکھو سانس کے لیے دیکھو. فاتحہ. پانچ سات من سماعت فرما لیں بس. دمشق میں جو
ستم اٹھائے ہوئے غم کے مبتلا آئے، ہوا یہ شور وہ ناموس مصطفیٰ آئے، رے بندھائے ہاتھ دو عالم کے دربار آئے جب کہ اسیر، شراب خوری میں مصروف تھا یزید پلید، نہ دیر تک متوجہ ہوا ادھر بے بے، ارے باندھے رسن میں کھڑے تھے اسیر بے تک سے، باندھے رسن میں کھڑے تھے اسیر بے تک سے، تماشا خلق کو تھا ان بلا نصیبوں کا، کوئی نہ پوچھنے والا تھا ان غریبوں کا، کوئی نہ پوچھنے والا تھا ان غریبوں کا، ہجوم عام میں ہے اطیرت رسول خدا، بیان کرتا ہے راوی یزید نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی بھی ہے اسیر جفا، کہ ایک ہاتھ تو چہرے پہ ایک گلے پہ، کہ ایک ہاتھ تو چہرے پہ ایک گلے پہ رکھا، کراہتی ہے نقاہت سے لڑکھڑاتی ہے، وہ ایک پاؤں تو رکھتی ہے ایک اٹھاتی ہے، وہ ایک پاؤں تو رکھتی ہے ایک اٹھاتی ہے، یزید بولا ہے تو کون، کیا ہے تیرا نام، پکاری وہ میں سکینہ ہوں بنت شاہ انام، وہ بولا چہرے پہ ایک ہاتھ کیوں ہے عینہ دار، ارے پکاری وہ کہنا میرا ماں کا مجمع، پکاری وہ کہنا میرا ماں کا مجمع، نقاب رخ جو نہیں چاند پر پڑی میرے، ارے اتار لی تیرے لشکر نے اوڑھنے میرے، اتار لے تیرے لشکر نے اوڑھنے میں، دمشق میں جو
میں آپ حضرات کے سامنے پیش خانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب فدوی لکھنوی صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت بارگاہ معصوم میں پیش کریں. جناب فدوی لکھنوی صاحب. برائے تاجید ظہور امام حسن علیہ السلام ہمارے سوال کچھ زور نہیں ایسا پتھر کی چٹانوں میں کچھ زور نہیں ایسا پتھر کی چٹانوں میں جس شان کی طاقت ہے عباس کے شانوں میں کچھ زور نہیں ایسا پتھر کی چٹانوں جس شان کی طاقت ہے عباس کے شانوں میں ملتا ہے سکون دل کو رس گھلتا ہے کانوں میں ملتا ہے سکون دل کو رس گھلتا ہے کانوں میں جب ذکر ولایت ہم سنتے ہیں اذانوں میں ملتا ہے سکون دل کو رس گھلتا ہے کانوں میں جب ذکر ولایت ہم سنتے ہیں اذانوں میں نعرہ صلوات بلند فرمایا حضرات اللہم صلی اللہ حیدر کی محبت ہے قدرت کے خزانوں میں حیدر کی محبت ہے قدرت کے خزانوں میں رہتی ہے ہمیشہ سے پاکیزہ گھرانوں میں رہتی ہے ہمیشہ سے پاکیزہ گھرانوں میں ننھے سے تبسم نے
جو کاٹ دیا ناوک ننھے سے تبسم نے جو کاٹ دیا ناوک اس بات کا رونا ہے دشمن کی کمانوں میں ننھے سے تبسم نے جو کاٹ دیا ناوک اس بات کا رونا ہے دشمن کی کمانوں میں سرور کا عزا خانہ جس دن سے سجایا ہے سرور کا سجایا ہے اے شہر عزا کتنی رونق ہے مکانوں میں اے شہر عزا کتنی رونق ہے مکانوں میں ایک تصور حشر کا پیش کیا ہے سماعت فرمائیں کہ کیوں داغ سجائے ہو کس آس میں بیٹھے ہو کیوں داغ سجائے ہو کس آس میں بیٹھے ہو کیا خاک شفا بھی ہے سجدوں کی دکانوں میں کیوں داغ سجائے ہو کس آس میں بیٹھے ہو کیا خاک شفا بھی ہے سجدوں کی دکانوں میں تم ابن مظاہر کے دیکھو تو ذرا حملے تم ابن مظاہر کے دیکھو تو ذرا حملے کل تک تھے ضعیفوں میں ہیں آج جوانوں میں نعرہ صلوات بلند فرمائے حضرات تم ابن مظاہر کے دیکھو تو ذرا حملے کل تک تھے ضعیفوں میں ہیں آج جوانوں میں فطر اس کو جو جھولے سے
شبیر نے پر بخشے فطر اس کو جو جھولے سے شبیر نے پر بخشے کہتا ہے وہ من مثلی رہتا ہے اڑانوں میں کہتا ہے وہ من مثلی رہتا ہے اڑانوں میں بولے یہ ملک فدوی روشن ہے لحد کیسی بولے یہ ملک فدوی روشن ہے لحد کیسی ہو نور لیے کیسا ماتم کے نشانوں میں ہو نور لیے کیسا ماتم کے نشانوں میں ابھی مولانا بھی نہیں آئے ہیں نعرہ سلوات بلند فرمائے امتحان کا سوال تھا بس خدا کی بات کیجیے امتحان کا سوال تھا بس خدا کی بات کیجیے بس خدا کی بات کیجیے ہم نے یہ جواب دے دیا کربلا کی بات کیجیے ہم نے یہ جواب دے دیا کربلا کی بات کیجیے انما کی بات کیجیے حلتا کی بات کیجیے انما کی بات کیجیے حلتا کی بات کیجیے حلتا کی بات کیجیے عائشہ کی بات چھوڑیے سیدہ کی بات کیجیے عائشہ کی بات چھوڑیے سیدہ کی بات کیجیے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو جو خدا کو بھی پسند ہو مصطفیٰ کو بھی پسند ہو جو خدا کو بھی پسند ہو جو خدا کو بھی پسند ہو ایسی بات کرنا ہے اگر مرتضیٰ کی بات کیجیے نعرہ سلوات بلند فرمایا ایسی بات
کرنا ہے مرتضیٰ کی بات کیجئے، اور پھر شکست ہوگی جائیے، خنجروں سے مت ڈرائیے، پھر شکست ہوگی جائیے، خنجروں سے مت ڈرائیے، خنجروں سے مت ڈرائیے، دار پر بھی جو بلند تھی اس صدا کی بات کیجئے، دار پر بھی جو بلند تھی اس صدا کی بات کیجئے، جب قصہ میں آئے مصطفیٰ سب سے پہلے کون آیا تھا، جب قصہ میں آئے مصطفیٰ سب سے پہلے کون آیا تھا، سب سے پہلے کون آیا تھا، کہتی ہے حدیث سیدہ مجتبیٰ کی بات کیجئے، کہتی ہے حدیث سیدہ مجتبیٰ کی بات کیجئے، سجدہ اور قیام چھوڑ کے اپنے سارے کام چھوڑ کے، سجدہ اور قیام چھوڑ کے اپنے سارے کام چھوڑ کے، اپنے سارے کام چھوڑ کے سننے آتے ہیں ملائکہ جب قصہ کی بات کیجئے، نعرہ صلوات، سننے آتے ہیں ملائکہ گر قصہ کی بات کیجئے، آخری شعر و مقطع کہ گر خدا کے دین سے پیار ہے، گر نبی پا جان نثار ہے، گر خدا کے دین سے پیار ہے، گر نبی پا جان نثار ہے، گر نبی پا جان نثار ہے، تازیے علم کو چومیے پھر وفا کی بات کیجئے، تازیے علم کو چومیے پھر وفا کی بات کیجئے، میں گناہ گار ہوں تو کیا بخش دے گا ہر خطا خدا، میں گناہ گار ہوں تو کیا بخش دے گا ہر خطا خدا، بخش دے گا ہر خطا خدا، فدوی
اشک غم پا کیا سزا، بس جزا کی بات کیجئے، فدوی اشک غم پا کیا سزا، بس جزا کی بات. بسم اللہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بختاور حسین، داور حسین، مجاور حسین، ذاکر حسین، مہدی بانو، شفیق فاطمہ، محبوب فاطمہ، معشوق فاطمہ، خوشنودی بیگم، عالیہ بنت داور حسین، حسین، شبیر فاطمہ، ممتاز بانو، سہیل فاطمہ، تلمیذ فاطمہ، طفیل فاطمہ، محمد علی، فرحت، شاہین، زرین، عابدی بنت محمد مہدی کی ارواح کو اور جملہ مومنین و مومنات کو اس میں شامل فرما لیں، اور وہ مومنین و مومنات بھی کہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات.
قرآن مقدس کا اعلان اور صبح قیامت تک رہنے والا پیغام۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تو پلٹ آ اس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ ہماری آج کی اس مجلس کا عنوان اطمینان ہے، اور اطمینان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جسے تلاش کرتا ہے اور بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ اطمینان اگر مل جائے تو بڑی دولت ہے، دولت سے بھی بڑی دولت ہے، اور انسان تلاش اطمینان میں سرگرداں ہے، پریشان ہے، مگر اسے اطمینان ہی نہیں مل رہا ہے۔ بعض افراد نے سکون کو اطمینان سمجھ لیا، جبکہ سکون الگ ہے، اطمینان الگ ہے۔ سکون میں اطمینان شامل نہیں ہے، اطمینان میں سکون شامل ہے۔ مگر بعض افراد کہتے ہیں کہ سکون اسی کا نام اطمینان ہے۔ نہیں، اطمینان اور سکون میں فرق ہے۔ سکون خریدا جا سکتا ہے، اطمینان خریدا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سکون خریدی جا سکی، سکون کو خریدا جا سکتا ہے، اسباب سکون خریدے جا سکتے ہیں، مگر اسباب اطمینان خریدے نہیں جا سکتے۔ اطمینان الگ ہے اور سکون الگ ہے۔ کوئی چیز خرید، گھر کے لیے ضروری ہے، سونے کے لیے کوئی چیز ضروری ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز ضروری ہے، تو یہ ساری چیزیں ضروری تو ہیں، مگر ان سے سکون مل سکتا ہے، اطمینان نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر پانی چاہیے، پانی پینا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس پی کے، پانی پی کے پیاس کے عالم میں بھڑکتی ہوئی پیاس میں پانی پینے کے بعد طے کر کے بتائیں کہ انسان کو سکون ملتا ہے کہ اطمینان ملتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ بھڑکتی ہوئی پیاس ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کہیں سے آ رہے ہیں اور آپ کو پانی ملا، پانی ملا، پانی سے آپ نے پیاس کو بجھایا، مگر یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کہ پیاس بجھ جانے کے بعد آپ کو سکون ملا ہے کہ اطمینان ملا ہے، یہ سوچنا ہے۔ اس لیے کہ سکون الگ ہے، اطمینان الگ ہے۔ اطمینان اس منزل کا نام ہے کہ جہاں پر انسان ٹہر جاتا ہے اور آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، پیچھے ہٹنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی، جہاں آگے زندگی میں ٹہر جائے اسے اطمینان کہتے ہیں۔ اطمینان بڑی عجیب چیز ہے، اور اطمینان خریدا نہیں جا سکتا۔ اطمینان خریدنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ بازار سے خرید کے لائیں گے تو جو چیز لائیں گے وہ سامان ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ اطمینان کیا ہے؟ اور یہ سامان آپ کو سکون پہنچا سکتا ہے، مگر اطمینان نہیں پہنچا سکتا۔ اطمینان انسان کو ملتا جب ہے کہ جب انسان خواہشات کو کم کر دے، جتنا تمنائیں گھٹتی جائیں گی اطمینان بڑھتا چلا جائے گا، تمنائیں گھٹتی جائیں گی اور اطمینان بڑھتا جائے گا۔ جہاں تمنائیں بڑھ جائیں وہاں اطمینان نہیں ہوتا، جہاں تمنائیں سمٹ جائیں وہاں اطمینان ہوتا ہے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمنائیں، آرزوؤں کا بڑھ جانا، آرزوؤں کا ایک کے بعد ایک آرزو کا جنم لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی مطمئن نہیں ہوئے ہیں۔ بچے کو پڑھاتے تھے ایک اسکول میں، پھر دوسرے اسکول میں، پھر تیسرے اسکول میں، اور پھر اسکول کے بعد، اسکولنگ کے بعد کہا اب اس کو جاب کی تلاش ہے۔ ارے یہ جاب کی تلاش کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اطمینان ہوتا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی علم کے بعد۔ علم اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ اس سے روزی کمائی جائے، علم کے حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد انسان بنا جائے۔ علم انسان بناتا ہے، علم انسان بناتا ہے۔ روزی روٹی تو رکشے والا بھی کما لیتا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی روٹی الگ چیز ہے، علم کا کمال الگ چیز ہے۔ علم جب کمال کو پہنچتا ہے تو اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھہریں میرے ساتھ رہیں، ایک گفتگو ہے۔ یہ بیچ میں پانی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے پانی ہو جس کی وجہ سے لوگ آگے نہیں آ پا رہے ہوں، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارے ادھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عرض بحضور کہ اطمینان خریدنی چیز نہیں ہے کہ اسے خریدا جا سکے۔ اطمینان کو خریدا نہیں جا سکتا، سکون خریدا جا سکتا ہے مگر اطمینان خریدا نہیں جا سکتا۔ اطمینان دین ہے ایمان کی، اطمینان ایمان کی دین ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اطمینان اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ ٹھہریں، منزل ہے، اطمینان خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ سکون خریدا جا سکتا ہے، اسباب سکون خریدے جا سکتے ہیں مگر اطمینان خریدا نہیں جا سکتا۔ آیت پڑھتا ہوں، ارشاد اقدس الہی، سورہ رات کی آیت ہے کہ جہاں ارشاد پروردگار ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور حالت یہ ہے کہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں ذکر پروردگار سے، اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطمینان بازار میں دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، مسجد میں بیٹھ کے ذکر خدا سے حاصل کیا جا سکتا۔ مسجد میں بیٹھیے، ذکر پروردگار کیجئے، مسجد ہی کی شرط نہیں ہے، بازار میں چلیے اور ذکر پروردگار کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کا ذکر بازار میں ہو تب بھی اطمینان ہے، مسجد میں ہو تب بھی اطمینان ہے، اس لیے کہ ذکر الہی کے لیے چہار دیواری کا ہونا ضروری نہیں ہے، دل کو اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور اس عہد میں نہیں، ہر عہد میں الجھنیں زیادہ ہیں، آسائشیں کم ہیں۔ ہر عہد میں الجھنیں زیادہ ہیں، آسائشیں کم ہیں، اور ہر آدمی کے لیے الجھنیں زیادہ ہیں، آسائشیں
کم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی دولت مند ہے، اسے کوئی الجھن نہیں ہوگی، مگر یاد رہے دولت کی فراوانی خود ایک بڑی الجھن ہے. صلوات تو بڑے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. کل ایک صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتانے لگے کہ ہم جاب کرتے تھے. ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ آپ ہماری کمپنی میں جاب کریں. ہم اس کے یہاں آئے اور اس نے ہمارے انٹرویو میں، جب انٹرویو کی ہوا تو ہوٹل میں انٹرویو تھا، اس میں انٹرویو میں ایک بات کہی کہ ذرا میرے بیٹے پر نظر رکھنا. کل ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ بیٹے پر نظر رکھنے کی معنی کیا ہے، مگر بعد میں کچھ دنوں میں پتہ چلا کہ جب بیٹے نے کمپنی میں خرد و برد کی اور بیٹے ہی نے پیسے کو برباد کیا، تب سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں چاہتے تھے کہ بیٹے پر نظر رکھیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اولاد اطمینان دیتی تو نظر رکھنے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر دولت اطمینان دیتی تو پھر بیٹے پر نظر رکھنے کی ضرورت نہ تھی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اطمینان اور ہے، سکون اور ہے. یہ خرید کے جتنا قریب کر لیا جائے، جتنا لے لیا جائے خرید کے، یہ آدمی کو سکون دے سکتا ہے مگر اطمینان نہیں دے سکتا. اطمینان کہاں ملے گا؟ اطمینان کہاں ملے گا؟ اطمینان ذکر پروردگار میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. کسی نے کہا، صلوات پڑھے محمد، ادھر آ جائے. کسی نے یہ کہا کہ صاحب ذکر پروردگار مسجد میں کیا جائے گا. نہیں، ذکر کے لیے، ذکر خدا کے لیے کوئی جگہ محدود نہیں ہے. اس چہار دیواری میں رہیں گے تب ذکر خدا ہو سکتا ہے. نہیں، آپ گلی میں جا رہے ہیں تو ذکر خدا کرتے رہیں. آپ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، ذکر خدا کرتے رہیں. آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ذکر پروردگار کرتے رہیں. اس لیے کہ ذکر الہی کے لیے کسی جگہ کا معین ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ذہن کی طہارت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ذہن کو اللہ سے قریب کرنا ضروری ہے، اور دل میں یاد خدا کا بسانا ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دل میں یاد خدا کا بسانا، دل میں یاد خدا ہو. لوگ نظریہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہی عبادت قضا ہے، عبادت خانہ ہے، اور یہی عبادت ہو سکتی ہے. نہیں، عبادت یہی نہیں ہو سکتی. عبادت اور ہے، نماز اور ہے. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، عبادت کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہوتی. عبادت جہاں چاہے آدمی کر سکتا ہے، جہاں بیٹھے کر سکتا ہے. چنانچہ معصوم نے، پیغمبر نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تم اپنی مجلسوں کو زینت دو کس چیز سے؟ بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے، علی کے ذکر سے. اور حدیث یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ وہ حدیث ہے جسے شیعہ سنی سب نے لکھا اپنے یہاں. یہ حدیث بڑی عجیب ہے. تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. اچھا، مجلسوں کا اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے اب اس وقت مجلس بیٹھے ہیں، مجلس میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ اصطلاحاً مجلس ہے، مگر ہر بیٹھک کو مجلس کہا جاتا ہے. یعنی تم جہاں بیٹھو وہاں علی کا ذکر کرو. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی کے ذکر کے دو فائدے ہیں، ذکر کرنا عبادت ہے اور ذکر سے منافق کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
علی کا ذکر کر علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ عبادت ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ دشمن کی پہچان ہوتی ہے، دشمن کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم نے اب کی اس سال ایک منقبت کی، اس منقبت کے 2 شعر پڑھتے ہیں فیض صاحب کہ ذکر ابو تراب سے محفل سجی رہی، سب کے سروں پہ چادر رحمت تنی رہی۔ ذکر ابو تراب سے محفل سجی رہی، سب کے سروں پہ چادر رحمت تنی رہی، اور ذکر علی کیا جو محبوں نے بار بار، تا دیر دشمنوں میں بڑی کھلبلی رہی، تا دیر دشمنوں میں بڑی کھلبلی رہی۔ ذکر علی کا ذکر عبادت، یہی پہ بات تمام نہیں ہوتی کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے نہیں، لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی کا ذکر، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ نہیں، ارے بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، نہیں، تم زینت دو علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو، جہاں بیٹھو ذکر علی کرو، جہاں جاؤ ذکر علی کرو، جس جگہ پر رہو ذکر علی کرو۔ تم زینت دو اپنی بیٹھکوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی سوسائٹیوں کو، اپنے جلسوں کو علی کے ذکر سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو کوئی علی کا ذکر نہیں کرتا، جو علی کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر رسول بھی کرتا ہے، ذکر خدا بھی کرتا ہے، اور عبادت کا ثواب لیتا ہے۔ نہیں ٹھہرے، ایک بات سوچنے کی ہے جو بہت بڑی ہے کہ علی علیہ السلام کا ذکر، ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر وہی کافی ہے، رسول کا ذکر وہی کافی ہے، مگر نہیں، اللہ کے ذکر سے جو آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ رسول کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول کا بھی ذکر کر رہا ہو، رسول کا بھی ذاکر ہو، ضروری نہیں ہے۔ جو رسول کا ذکر کر رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ علی کا بھی ذکر کر رہا ہو۔ ذکر رسول میں ذکر خدا شامل ہے، مگر ذکر علی شامل نہیں ہے۔ مگر جب علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، ذکر خدا بھی ہوتا ہے۔ جہاں اتنے تذکرے مل جائیں وہ ذکر اگر عبادت نہ بنے گا تو کون بنے گا؟ اور وہی عبادت کمال کو پہنچتی ہے جو اطمینان بخش ہوتی ہے، اطمینان پہنچاتی ہے۔ اطمینان عبادت میں آدمی کھڑا ہوا ہے اور صاحب یہ عبادت کر رہے ہیں، نہیں، عبادت نہیں، یہ دیکھو کہ عبادت میں اطمینان ہے کہ نہیں ہے، عبادت میں اطمینان ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی کب پہچانا جاتا ہے؟ 2 منزلیں ہیں، اس کو پہچانیے کہ آدمی مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ خوشی کا موقع، خوشی کے موقع پر دیکھیے کہ اس انسان میں اطمینان پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ خوشی ہے، بچے کی شادی ہے، نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ اگر یوں ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ ابھی آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو ابھی اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے۔
ابھی آپ مطمئن نہیں ہیں، غم کے موقع پر یا تو غم کی زیادتی کی وجہ سے پچھاڑے کھانے لگے گا، یا غم طاری ہونے کی وجہ سے آنسو خشک کر لے گا۔ نہیں، اس میں دیکھو کہ اسے اطمینان ہے کہ نہیں، یہ بے تحاشا گریہ تو نہیں کرتا۔ اتنے غم پڑ جانے کے بعد اگر یہ ذکر خدا کر رہا ہے تو مان لو کہ اپنے حیات سے مطمئن ہے، اپنی زندگی سے مطمئن ہے۔ جب انسان غم پر غم پڑ جانے کے بعد مطمئن ہوتا ہے تو قرآن آواز دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تو پلٹا میری طرف اس عالم میں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ یعنی غموں کی زیادتی اسلام انسان کو بلبلانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کتنے غم پڑیں گے، آدمی جزا فضا کرے گا، روئے گا، تڑپے گا، مگر یہ تڑپنا علاج نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اطمینان ہے کہ نہیں۔ اور اطمینان کیسے پتہ چلے؟ اطمینان کا پتہ چلے گا ذکر خدا سے۔ یہ ذکر خدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ مصیبتیں پڑی ہیں، ذکر خدا اس کی زبان پہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ذکر خدا نہیں ہے تو یہ مطمئن نہیں ہے، اور اگر ذکر خدا زبان پہ ہے تو مطمئن ہے۔ اور جب مطمئن ہوتا ہے انسان مصیبتیں پڑ جانے کے بعد تو اللہ بھی آواز دیتا ہے، ہم نے تجھے نفس مطمئن قرار دے دیا ہے۔ نہیں، لفظیں بدل رہا ہوں، خدا کرے کہ میری بات پہنچ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ انسان پر مصیبتیں پڑ رہی ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد اگر اس میں حوصلہ ہے ذکر خدا کا یا اس کے شعور ذکر الہی پایا جائے تو اس کے معنی ہے کہ یہ مطمئن ہے اپنی زندگی سے بھی اور اپنے حالات سے بھی۔ اگر مصیبتوں میں خدا کو یاد کر رہا ہے، اچھا اس کی بھی تو وجہ ہے، یا تو آدمی مصیبتوں سے بچنے کے لیے خدا کو یاد کرتا ہے، پروردگار ہماری اس مصیبت کو ٹال دے، ہماری اس مصیبت کو ٹال دے، ہماری اس مصیبت، ایک جملہ کہوں گا زندگی بھر یاد رکھنا، ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ یا تو اس لیے اللہ کو یاد کر رہا ہے، نہیں، اگر اس لیے یاد کر رہا ہے تو بربنائے مصیبت یاد کر رہا ہے۔ اور اگر مصیبت پڑ جانے کے بعد کہے رضم بقضائے ہی، اور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، رضم بقضائے ہی، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، تو اس کے معنی ہے کہ جو مصیبتیں اٹھا رہا ہے وہ عادتاً نہیں اٹھا رہا ہے، منصوبے کے تحت اٹھا رہا ہے۔ اور جب منصوبہ ہو تو اطمینان ہے، اطمینان نہیں۔ یہ بہت عجیب جملہ ہے، یہ اس کو ذرا فلسفے کی دنیا میں لے جائیں اور اس پر سوچیں تو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی لاش کو اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں انا للہ، وہ آپ کو یاد ہے سب کہ چند قدم آگے بڑھے، چند قدم پیچھے ہٹے، اور آگے بڑھتے ہوئے اور ہٹتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے اسی کی طرف پلٹ کے جانا، اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ تو ہم پلٹنے والے بھی اس کی طرف ہیں، آئے بھی اس کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں تک بات یہ ہے کہ نہ آنے میں اپنا اختیار تھا، نہ جانے میں اپنا اختیار ہے۔
ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم آئے ہیں اس کی طرف سے, اسی کی طرف پلٹیں گے. تو جس نے بھیجا ہے اس نے بھیجا ہے. جب بلائے گا وہ بلائے گا. نہ جانے میں اپنا کوئی اختیار ہے نہ آنے میں کوئی اختیار ہے. تو اب اپنا اختیار کہاں سے ثابت ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ امام حسین علیہ السلام نے جناب اصغر علیہ السلام کے جنازے کو ہاتھوں پہ لے کے آگے بڑھتے ہوئے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. یہاں تک حسین کا کوئی اختیار نہیں ہے. حسین کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس نے بھیجا ہے اسی کی طرف پلٹیں گے. مگر حسین نے یہیں سے ٹکڑا آگے لگایا رضم بقضائہ ہی, اس کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہوئے. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. رضم بقضائہ ہی, ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور لوٹنا ہے. یہاں تک قرآن کی آیت ہے. اختیار ہے خدا کا, خدا نے بھیجا ہے, خدا بلائے گا. مگر اب حسین فرما رہے ہیں رضم بقضائہ ہی, اس نے بھیجا ہے وہ بلائے گا. مگر ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں, ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں. تو اللہ نے آواز دی اے حسین جب تو میرے فیصلے پر راضی ہے تو اب میں تیرے فیصلے پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اطمینان کی یہ منزل دیکھیں, اطمینان کی یہ شان دیکھیں کہ حسین علیہ السلام نے جملہ فقرہ آگے لگایا رضم بقضائہ ہی. اور یہی نہیں ہے وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ, ہم جائیں گے اس کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے. آئے ہیں اس کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے. یہی نہیں تسلیمًا لِأَمْرِهِ, ہم اس کے ہر حکم کو مانتے ہوئے جائیں. جہاں اللہ کے ہر حکم کو مان لیا جائے اسی کو اطمینان کہتے ہیں. اطمینان کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حسین علیہ السلام نے فرمایا, حسین علیہ السلام, عجیب جملہ ہے رضم. ڈاکٹر صاحب ذرا آگے آ جائیں, چلیں آپ کو آنے جانا رہے گا, آپ وہیں بیٹھیے. صلوات پڑھے محمد والے. صاحب اعضا جو منتظم ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں الگ ہوا کرتی ہیں. ان کا مجلس کے فرش پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے, ارباب اعضا کو دیکھنا ضروری ہے. تو یہ جہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اپنی جگہ مطمئن ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ, میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں, تیرے فیصلے کو تسلیم کر رہا ہوں, تیرے حکم سے راضی ہوں. یعنی رضا کے ساتھ ہم جب پلٹے اللہ کی طرف تو اس عالم میں پلٹے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ارے مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں میں ایک پیغام کے طور پہ یہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے اور نوجوان نسل اس کو محسوس کر سکے. امام حسین علیہ السلام امام جناب اصغر کے جنازے کو لے کے فرماتے تسلیما لامرہ رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ, اس کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے
ہم اس کی طرف پلٹ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بلا رہا ہے اور ہم جا نہیں رہے ہیں. نہیں، ہر فیصلے کو مان کے جا رہے ہیں، ہر فیصلے کو مان رہے ہیں. تو جب اس نے یہ دیکھا پروردگار نے کہ حسین بچے کی شہادت کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے تسلیما لامرہ، تو اس نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ. ارے میں غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف پلٹا. نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، تو پلٹ آ اپنے رب کی طرف. یہ پتہ نہیں ہمارا کیا موڈ تھا اور کیا استخارہ ہوا کہ اس آیت کو عنوان بنایا. اس آیت کو تو مسائل میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ مسائل میں پڑھتے ہیں، مگر میں کر رہا ہوں اور تجزیہ کر رہا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نہیں، الی ربک، تو پلٹ آ اپنے رب کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، پلٹ آ اپنے رب کی طرف. یہیں پہ بات رک جانا چاہیے تھی، بات ختم ہو گئی. اللہ نے حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے نفس مطمئنہ تو میری طرف پلٹا. ہائے ہائے ہائے، مگر بات یہیں پہ تمام نہیں ہوئی. اس کے بعد اس نے کہا راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں پلٹ کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. اب دنیا کہتی ہے رضی اللہ، ارے حسین کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. ترجعی الی ربک، اور جب یہ آیت ہے تو اس آیت کے ساتھ ایک تخصیص بھی ہے. تخصیص یہ ہے، قرآن مجید میں جب یہ آیت پڑھی جائے گی جب بھی، ارے ابو اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ. صلوات پڑھے محمد والے. تو میری طرف متوجہ رہیں، ایک موضوع ہے جو چل رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ موضوع، سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد والے. دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ دوسرا ساتھی نہیں ہے، وہ ڈیوٹی پہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. اے نفس مطمئنہ پلٹا میری طرف، فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. ہائے ہائے، ارے جنت کی تمنا اور ہے، جنت میں داخلے کا حکم اور ہے. ہائے ہائے، ارے صلوات تو پڑھے محمد والے. ہائے ہائے، ارے جملہ سنیں. نہیں، بات پہنچتی ہے، بات پہنچتی ہے. قرآن کی آیت ہے، فادخلی جنتی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. جنت اس کی داخلہ ان کا. ہائے ہائے، غور نہیں کیا. جنت اس کی داخلہ. ایک چیز یہ ہے، آیت قرآن کی کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار کر نہیں سکتا. یعنی اس میں کچھ چیزیں، پہلے میں ایک بات کو واضح کر دوں، پھر اس کے بعد اس کو وضاحت کرتا ہوں کہ تو داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے قرآن کی. تو آپ جنت میں داخل ہونے کے معنی کیا ہے؟ بالکل جیسے مومن جائیں گے ویسے چلا جا، جیسے اور مومنین جائیں گے ویسے تم بھی چلے جاؤ. یعنی ایکویلنسی آپ کے اور مومنین کے درمیان ہے، ایکول ہے. آپ چلے جائیے، جہاں اور جا رہے ہیں جنت میں آپ بھی جائیے. نہیں، پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. نہیں، غور نہیں کیا آپ نے. حسن و حسین جوانان
جنت کے سردار ہیں، یعنی حسین جنت میں داخل ہوں گے تو کسی مومن کے برابر نہیں ہے، سردار کی حیثیت سے جائیں گے، اور سردار کو یہ اختیار ہوتا ہے جسے چاہے اپنی جگہ پہ بلا لے۔ نہیں، بہت بڑی بات ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ نہیں ٹھہرے، امام باڑہ ہوتا ہے، مگر متولی ہے، اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ مجلس کرنا ہے، لگا کے سامنے متولی صاحب سے پوچھ لو۔ ارے متولی سے کیا پوچھیں، مجلسی تو کرنا ہے، کہا صاحب مجلسی کے لیے تو پوچھا جائے گا، آپ کو مجلس کرنا ہے مگر پوچھنا ان سے۔ تو یہ تو عام جگہ ہے، کسی کے گھر میں مجلس کرنا ہے، یا ہمارا مہمان آ گیا ہے، ذرا آپ اپنے یہاں ٹھہرا لیجئے، اپنی بیٹھک میں جگہ دے دیجئے، تو پوچھنا تو پڑے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک وہ ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ایک قدم رکھا نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر دنیا میں ایک قدم اس کے گھر میں نہیں رکھ سکتے، تو جنت میں بغیر سردار کی اجازت کے کیسے جاؤ گے؟ اور اس کو اختیار ہے جسے چاہے جنت میں بلا لے، جسے چاہے جنت میں بلا لے۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئن، پلٹ آ میری طرف۔ لیکن پھر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس مطمئن، قرآن کی اصطلاح میں ایک ہے نفس مطمئن، اور دوسرا ہے قلب مطمئن۔ دو لفظ ہیں اور دونوں قرآن نے استعمال کی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو قلب مطمئن اور نفس مطمئن، قلب مطمئن اور نفس مطمئن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب قلب مطمئن ہوتا ہے، جب قلب مطمئن ہوتا ہے تو انسان میدان میں قدم جما کے لڑتا ہے۔ نے غور نہیں کیا آپ نے؟ قلب اگر مطمئن ہوگا تو انسان میدان میں قدم جما کے لڑے گا، اور اگر نفس مطمئن ہوگا تو بستر پہ چادر تان کے سوئے گا۔ نہیں پہنچے نا وہاں تک، صلوات پڑھے محمد والے، نہیں پہنچے۔ ہائے ہائے، قلب اگر مطمئن ہے میدان میں جگرا لڑتا ہے، تن و توش نہیں لڑتا۔ آپ دیکھیں گے پتلا دبلا آدمی ہے مگر دل کا بڑا مضبوط ہے، دلیر ہے، میدان میں چاہے جہاں جم جاتا۔ اکثر آپ دیکھیں گے جھگڑا کرنے والے لوگ پتلا دبلا ہے، اوقات کچھ نہیں ہے، مگر سب آگے آگے مار پیٹ میں ہے۔ ایک بہت تن و توش والا آدمی ہے، مگر اس سے کہا ذرا جا کے بیج بچائی کر دو، ہم اس کام کے آدمی نہیں ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا، میدان میں جانے کے لیے قلب مطمئن ہونا ضروری ہے، اور اگر بستر پہ سونے کی باری آ جائے تو نفس مطمئن ہونا ضروری ہے۔ آئے ہرے غور نہیں کیا آپ نے؟ جب شب ہجرت علی کو سلایا تو سلایا نہیں ہے، نفس مطمئن کا اعلان کیا ہے، اور حسین نے قدم جمایا نہیں ہے، قلب مطمئنہ کا اعلان کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قلب مطمئن، قلب مطمئن اور نفس مطمئن۔ نفس مطمئن کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا سو جاؤ بستر پر، بستر پر سو جاؤ، تو علی اب رات بھر کروٹیں نہیں بدلیں گے۔ اگر کروٹیں بدلیں تو نفس مطمئن نہیں ہے، اور اگر چادر تان کے سو جائے تو نفس مطمئن ہے۔
نفس مطمئن دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لینا، نہ قلب مطمئن دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ٹھہرے، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ نفس مطمئن، قلب مطمئن، بات آگے بڑھتی ہے، بات ذرا اور آگے جائے گی، یہیں پہ نہیں رکے گی۔ ہم اس منزل کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا صاحب اطمینان کیا ہے؟ اطمینان کیا ہے؟ کہیں پہ دل کا ٹھہر جانا اطمینان ہے، دل کا ٹھہرنا اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان چیزیں دیگر، اطمینان الگ کی چیز ہے، اطمینان الگ کی چیز ہے۔ جملہ استعمال کروں؟ اجازت ہے؟ اگر زندگی میں جب تک تلاش باقی ہے اطمینان نہیں ہے، ارے صلوات پڑھے محمد و آلہ فلسفہ ہے۔ اگر کسی چیز کی تلاش باقی ہے تو اطمینان نہیں ہے۔ جب تلاش ختم ہو جائے سمجھو کہ اطمینان مل گیا، تلاش ختم ہو جائے تو اطمینان مل گیا۔ ایسا شخص کائنات میں ایک ہے کہ جو کہتا ہے پروردگار تیری عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ جب تک تلاش، جستجو، آرزو ہے اطمینان نہیں ہے۔ تلاش ختم ہو جائے اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں اس کے بعد نتیجہ دوں گا۔ بعض نے کہا کہ صاحب اطمینان اصل میں ایمان ہے، ایمان حاصل ہو گیا تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اب کہتے تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ تو قرآن پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ ارشاد اقدس الہی ہے، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا رب ارنی، پروردگار تو مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز آئی اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ ارے ٹھہرے، میں کیا کہہ رہا ہوں، 1000 بار کی آیت سنی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ شاد۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہ ہے، یہ توحید جو ہے مضارع ہے، مضارع حال اور استقبال میں دلیل بنتا ہے، حال کے معنی پیدا کرتا ہے اور استقبال کے بھی معنی پیدا کرتا ہے۔ رب ارنی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، تو مجھے دکھا دے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے یا کیسے زندہ کرے گا۔ اگر سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک لفظ کا استعمال کر لوں، یہ ابراہیم کی منزل ہے کہ جب کہہ رہے پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، وہ کمال کل ایمان ہے کہ مردے کو ٹھوکر مار کے کہہ رہا ہے قم باذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رب ارنی
کیفا تحیی الموتا، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز آئی اولم تؤمن، قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے عرض کی ولیکن، قالوا بلا، قال بلا، تو ابراہیم نے کہا پروردگار اطمینان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہی کو اطمینان کہتے تو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھنے کی تمنا کی ضرورت نہ تھی۔ صلوات پڑھے محمد والے، ہے توجہ ہے؟ رب ارینی، پروردگار تو مجھے دکھا دے، کیفا تحیی الموتا، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قالا، اس نے کہا اولم تؤمن، ہے کیا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے؟ قالا بلا، کہنے لگا ہاں معبود ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اطمینان کی منزل ایمان سے پہلے نہیں ہے، ایمان کے بعد ہے۔ پہلے اسلام آتا ہے، پھر ایمان آتا ہے، پھر اطمینان آتا ہے، اور جب اطمینان اپنے کمال کو پہنچ جائے تو کل ایمان بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کمال کو پہنچے۔ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہے۔ ابراہیم چھوٹے سے آدمی نہیں ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ سرکار رسالت کے نیکسٹ ٹو سرکار کے فوراً بعد نمبر ہے۔ اتنے بڑے جناب ابراہیم، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہو، نہیں، منزل بلند فرمایا کہ کیسے تھے حضرت ابراہیم۔